السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز مکرم اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین عظام، سب سے پہلے اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس مادر علمی کی عظمت و رفعت کی شان میں محبت و عقیدت کے پھول نچاور کرنے کی سعادت بخشی، جو عالم اسلام کی مثالی تعلیم گاہ، علوم نبوت کی مقبول درسگاہ، مشائخ و اولیاء کی روحانی تربیت گاہ، مجاہدین آزادی کی قیام گاہ، مسلک حقیقت کی مضبوط پناہ گاہ، اس آخری صدی کے مجددین کی جلوہ گاہ، جس کو ازہر الہند اور کعبۃ الہند کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی بنیاد خود خواب میں آ کر ساقی کوثر نے رکھی ہے، جس کے در و دیوار میں اکابر امت کا لہو کار فرما ہے، جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اس گلشن کی آبیاری کی ہے، یہ ہے میرا مادر علمی دارالعلوم دیوبند. کفار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں. کفار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں. اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. حضرات، علم و معرفت کا یہ چشم اس وقت بہہ پڑا جب برطانوی اقتدار میں تمام دینی مدارس بند کر دیے گئے تھے. ہندوستان سے قرآن و سنت کے تمام مراکز بند کیے جا رہے تھے. آریوں اور عیسائیوں کی فتنہ ارتداد کی لہر مسلمانوں پر باد سرسر کے مانند چل رہی تھی. تو ایسے پرآشوب دور میں رحمت الہی جوش میں آئی اور تاریخ نے کروٹ بدلی. چنانچہ 15 محرم سن 1283 ہجری کا وہ مبارک دن آیا کہ جس میں اولیاء امت کی پیغام کاوشوں سے اسی سرزمین دیوبند پر میرا مادر علمی وجود عمل میں آیا، جس کی ابتدا تو ایک انار کے درخت کے نیچے ہوئی اور پھر خستہ حال عمارت کے سائے میں اخلاق و کردار کے مجسمہ تیار ہوتے رہے، اخلاص و للہیت کے ہیرے تراشے جاتے رہے، انسانیت کے رہبر و رہنما پیدا ہوتے رہے، علم کے مینارے جگہ جگہ روشن ہوتا رہا، جس کے فیض سے ایک عالم مستفید ہوتا رہا، یہاں تک کہ میرے مادر علمی کے فیض یافتہ گان لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئی، جس کے فضلاء کی تصانیف تقریباً 1 لاکھ کو پہنچ چکی ہے، اور جن کی خدمات کے نیچے میں صرف ہندوستان میں 86,000 مدارس اور 3 لاکھ مکاتب پھیل چکے، اور جس کی شہرت کا کیا کہنا، ماضی قریب کے واقعہ نے تو صرف نسبت کی بنا پر دارالعلوم کا نام ساری دنیا میں روشن کر دیا. قلت وقت کی بنا پر میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. شاد باش شاد دی اے سرزمین دیوبند، شاد باش شاد دی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.